السلام علیکم جی. عمران احمد خان نیازی پھر نہ ہنس گیا یہ, پھر دوڑ گیا یہ. اور وہ دوڑنے کی ان کی ابتدا جو ہے وہ یوں ہوئی ہے کہ انہوں نے ان 9 سیٹوں کے اوپر 9 براہ راست تھیں اور 3 ریزرو سیٹیں تھیں, جن پر سے جو انہوں نے 122 یا 123 استعفے دیے تھے, باقی ان کے ارکان نے استعفے نہیں دیے تھے اور وہ قومی اسمبلی کے اندر موجود رہے تھے. جن پر سے انہوں نے استعفے دیے تھے اس میں سے یہ وہ لوگ تھے, 12 لوگ, جنہوں نے ایوان کے اندر کھڑے ہو کے وقتاً فوقتاً یہ بات کہی تھی کہ جناب ہم اس ایوان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں اور یہاں سے ہم استعفیٰ دیتے ہیں. تو اسپیکر اسمبلی راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے وہ منظور کر لیے استعفے. تو یہ پہلے ان کا عبدالشکور شاد انہوں نے بھیجا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. ایک اتنے ڈرامے باز ہیں, ایک طرف اس کو کوئی راجہ شاد کو نکال دے, شکور شاد کو پارٹی سے نکال دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, اور اس کے پیچھے پیچھے بھیگی بلی کی طرف باقی بھی 8 یا 9 لوگ جو ہیں وہ جو بنتے ہیں وہ بھی چلے گئے. اور جا کے کہا جی اسپیکر نے ہم سے تو پوچھا ہی نہیں تھا, اسپیکر ہمیں بلا کے پوچھے اور وہ پروسیس مکمل کرے. تو ظاہر ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ ان کا اپنا ہائی کورٹ ہے اور وہاں پہ جس طرح کا فیصلہ آنا ہے وہ آپ کو اور مجھے معلوم ہے, اس کے بارے میں تو کوئی دوسرا تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دوسرا تبصرہ جو ہے وہ ہم نے نہیں کرنا, ہم نے خواجہ صاحب سے ریکویسٹ کرنی ہے. خواجہ آصف صاحب اپنے سیال کوٹ والے وہ جو ہیں, ٹھیک ہے, خواجہ صاحب جو ہیں, تو خواجہ صاحب کا وہ آفاقی ڈائلاگ جو ہے وہ بولنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. وہ جو انہوں نے کہا تھا جب یہ پچھلی دفعہ اپنا تھوکا ہوا چاٹ کے واپس آئے تھے تو انہوں نے اسمبلی میں ان کا استقبال کچھ ان سنہری الفاظ سے کیا تھا. وہ کوئی شرم ہوتی ہے, وہ کوئی حیا ہوتی ہے, وہ کوئی گریس ہوتی ہے, وہ کوئی شرم کرو, وہ کوئی حیا کرو, وہ ہنستے ہو, وہ بے شرمو ہنستے ہو آگے سے, وہ یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہ انہوں نے ڈائلاگ کہے تھے. یہ آفاقی ڈائلاگ ہیں جو کہ یادداشتوں کے اندر محفوظ ہو گئے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے دوڑ لگائی ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ خاکسار نے جملہ مطلب کہ وہ کسا, اور وہ جملہ یہ تھا اس وقت جب یہ الیکشن لڑنے کا اعلان کیا نا, اس نے ہم نے کہا یار یہ کیا, ان کے تمام چمونا جات, تمام یوتھیاز اور تمام یوتھڑے, اور اس کے علاوہ جو ہے میں اس لیے ان کو یہ کہتا ہوں مجھے گالیاں بکتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, اور وہ یہ تمام لوگ یہ کہہ رہے تھے خان کلائی کا, اور تو اور ان کے جو جرنلسٹ ہیں وہ ٹی وی پروگراموں میں بیٹھ کے ارشاد پٹی کہتا تھا کہ جناب خان اکیلا ہی کافی ہے. میں نے کہا ہاں خان اکیلا ہی کافی ہے 9 کی 9 سیٹوں سے بھاگنے کے لیے, ٹھیک ہے. اور ویسے بھی اس نے اپنے بزرگوں کی یادداشت تازہ کی ہے. ان کے بزرگ امیر عبداللہ خان نیازی ٹائیگر تھے, وہ بھی ویسے ٹائیگر, امیر عبداللہ خان نیازی عرف ٹائیگر آف بنگال جو تھے, وہ جس طرح بھاگے تھے وہاں پہ اور بھاگ کے بنگالیوں سے بچنے کے لیے انہوں نے جا کے انڈینز کی پناہ لی تھی, اسی طرح جو ہے وہ موصوف بھاگے, اپنے بزرگوں کی سنت تازہ کی ہے انہوں نے. اس میں کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے. اور موصوف نہ صرف کہ ان انتخابات سے بھاگے ہیں بلکہ لانگ مارچ سے بھی بھاگے. میں آپ کو اس کی باقاعدہ بتاتا ہوں, باقاعدہ تاریخ کے ساتھ. دیکھیے پچھلے کم از کم 15 دن کے اندر جو ہے وہ فیصل جاوید خان, شہباز گل, فواد چودھری یہ روزانہ ٹویٹ کر رہے تھے کہ پچھلے 15 دن کے ان کے ٹویٹر نکال کے دیکھ لیجئے کہ خان جو ہے ان قریب وزیر اعظم کا حلف اٹھانے لگے ہیں, خان وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے لگا ہے. جب انہوں نے 10 اکتوبر سے پہلے خان وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے والی بات پھیلائی, یہ محترم شترم جو ہے نا یہ سارے لگے ہوئے تھے اس کے اوپر. وہ ہے نا ان کا, وہ پہلے شمشاد ہوتی تھی اب وکاس ہو گیا ہے, تو وہ ہے نا مطلب کہ لڑکی بن کے تو فالورز لیتے ہیں, پھر وہ فالورز دکھا کے پارٹی کو پھر پی ٹی آئی سے ان کو عہدہ ملتا ہے, تو وہ پنجاب کا پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کو ہیڈ کرتا ہے. تو یہ سارے لوگ لگے ہوئے تھے اس کے اندر کہ جناب جو ہے نا وہ خان جو ہے ان قریب حلف اٹھانے والا. تو میں نے کہا یار جب 10 اکتوبر کی ڈیٹ تھی تو میں نے اس طرح کے ایک مجہول القوم الجاہلی للعقل للمحدود, ٹھیک ہے, اس سے پوچھا
وہ یار مصطفیٰ چودھری نے بڑی بات کہی ہے، ہماری بات کی انڈورسمنٹ کیا اس نے کہا کہ جناب، ویسے اس نے جو لفظ استعمال کیا میں تو نہیں کرتا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ معاشرے کا سارا گند جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر جمع کر دیا گیا ہے، تو یہ معاشرے کی صفائی ہو گئی ہے، بنیادی طور پہ اس گند کو صاف کرنے کے اندر آسانی رہے گی۔ اچھا، ایک گند کو ایک جگہ کے اوپر کوڑے دان کے اندر ہی رکھنا چاہیے، تو وہ کوڑے دان کے اندر بند ہو گیا وہ گند، وہ انہوں نے اس کو کسی اور الفاظ میں کہا ہے، وہ میں دہرانے کی ہمت نہیں کر رہا، لیکن آگے چلتے ہیں۔ تو وہ جناب انہوں نے جو ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ خان صاحب نے جناب اعلان کر دیا ہے بھاگنے کا ایک اور جگہ سے۔ میں بتانے لگا تھا کہ یہ چوتھے کے دن جا کے نا تو ٹویٹ کر دیتے تھے۔ میں انہوں نے پوچھا یار خان کیوں حلف اٹھائے گا؟ انہوں نے کہا جی میری مارشل لا لگنے لگا، اور میری مارشل لا لگے گا، اور جو ہے اس کے بعد جو خان کو متعین کیا مطلب کہ استادہ کر دیا جائے گا، آ کے بٹھا دیا جائے گا اور اس سے حلف لے لیا جائے گا۔ میں کہا یار دسو، مارشل لا کا مطلب تو آئین کی سبورشن ہوتی ہے، قانون اور آئین توڑنا کو مارشل لا کہتے ہیں، اور جو یہ کام کرے گا توپ کے منہ کے آگے کھڑا ہوگا، کیونکہ آئین کی سبورشن کی سزا موت ہے، تو جو یہ کام کرے گا تو وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے گا۔ تو وہ اس لیے تو نہیں ڈالے گا نا کہ وہ عمران خان کو اقتدار میں لائے گا، نہیں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، شیدہ ٹلی بھی سی اس طرح کے لوگوں میں، بس خان حلف اٹھانے والا ہے۔ پھر جناب شیدہ ٹلی نے جو ہے سب سے آخر میں شیدہ ٹلی نے دوڑ لگائی، اور پھر لمبی دوڑ لگائی۔ پہلے تو جو تھا وہ سائلنٹ ہوا ہے، پچھلے 2 دن سے سائلنٹ ہے فواد چودھری، ٹھیک ہے، فواد چودھری سائلنٹ ہے 2 دن سے۔ اس کے بعد وہ فیصل جاوید خان بھی، اس کو بھی حلف گم گیا، شاید کہیں ادھر ادھر ہو گیا، اس نے بھی ٹویٹ نہیں کیا۔ شہباز گل تو ویسے بھی دل ٹوٹا ہے کہ مطلب کیوں دور دور رہندے ہو حضور میرے کولوں، مینوں دس دیو ہویا کہ قصور میرے کولوں۔ وہ تو شوکت علی کا یہی گانا گاتا جا رہا ہے نا آج کل۔ تو پھر وہ چپ ہوا، اور فائنلی شیدہ ٹلی نے پہلے یہ کہا، یہ اس نے سپٹمبر میں کہا 15 اکتوبر تک سب کچھ تباہ ہو جانا ہے، نہیں 10، پہلے اس نے 10 کہا، 10 اکتوبر تک سب کچھ تباہ ہو جائے گا، بلڈوز ہو جائے گا، خان واپس آ رہا ہے۔ اچھا جی، آ رہے ہونا۔ پھر انہوں نے ڈیٹ بڑھا کے کی 15 اکتوبر تک، آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا کیا ہونے لگا ہے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے آج جو بونگی اور یخ ماری ہے، یعنی کہ بروز بدھ جو انہوں نے بونگی ماری ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا 15 نومبر تک کچھ نہیں بچے گا۔ بھاگنے والوں سے سب سے آخر میں شیدہ ٹلی بھاگا ہے، اس سے وجہ سے بیچارے سے بھاگا نہیں جاتا، جتنا وہ مطلب کہ گینڈا بن گیا ہوا ہے، ہیلدی ہو گیا ہوا ہے، اس سے بھاگا تو جاتا نہیں، لیکن آخر میں سب سے تیز بھاگا اور جلدی بھاگا۔ لیکن خان اس سے نہیں بھاگا، خان کہیں اور سے بھی بھاگا ہے، خان لانگ مارچ سے بھاگ گیا ہے۔ وہ یوں بھاگا ہے کہ خان نے کہا ہے کہ جناب ہر نیشنل اسمبلی اپنی پارٹی کے اجلاس کے اندر کہ ہر نیشنل اسمبلی کا حلقہ جو ہے وہ مجھے 6000 بندے دے گا تو میں پھر مارچ کروں گا۔ اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ ان کا جو سرکاری ترجمان ہے، ماؤتھ پیس ہے، اور اس میں سے بدبو آتی ہے، سٹنکنگ قسم کی بدبو آتی ہے۔ کل یار میرے سے بڑا گناہ ہونے لگا تھا، وہ میں نے ٹی وی لگایا جیو، اور اس پہ باری میں جیسے ہی لگایا سامنے شاد پٹی بول رہا تھا، ہوئی 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 ہوئی، اتنی طبیعت خراب ہوئی، میں نے فوراً تبدیل کیا، بلکہ میں نے کہا کہ یار جا کے میں نارملی سپورٹس دیکھتا ہوں ٹی وی کے اوپر، نہیں دیکھتا، باقی کلپ شلپ آ جاتے ہیں وہ دیکھ لیتا ہوں، لیکن اس کے بعد دل کرے کہ اس کو باقاعدہ جا کے یار آب زمزم سے دھوؤں اس ٹی وی کو، اس کے اندر کدی شکل دیکھ لی سی میں۔ تو خیر وہ جو ہے ٹھیک ہے، خواجہ صاحب تیاری پڑھو، ٹھیک ہے، استقبال کرنا تسی۔ تو اب وہ کہتا ہے 6000 بندے آئیں گے تو میں یہ کروں گا۔ اب دیکھیے 50 بندوں کی ایک بس ہوتی ہے، تو 20 بسیں ہو گئیں 1000 بندوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور 6000 بندوں کے لیے 120 بسیں ہوں گی، اتنا ہی بنا نا گنتی، ہاں 120 بسیں ہو گئی۔ اب ایک بس کا اگر آپ صرف کرایہ لگائیں تو وہ بنتا ہے 1 لاکھ روپیہ کم از کم، اگر پنجاب اور اس کے ارد گرد سے آپ نے بندے گھینچ کے لے کے جانے ہیں تو 1 لاکھ روپیہ اس کا، چلیں
مطلب 50,000 نہیں، 50,000 نہیں، 1,00,000 تو کم از کم بنے گا یار، ایسے نہ کریں، ٹھیک ہے. لاہور سے بندے لے جانے ہیں، فیصل آباد سے بندے لے جانے ہیں، کاموکی سے بندے لے کے جانے ہیں، قصور سے بندے لے کے جانے ہیں، 1,00,000 تو ایٹ این ایوریج بنے گا نا. تو صرف کرائے کی بات ہو رہی ہے. اور تقریباً 2 سے 3 لاکھ جو بندے لے کے جائیں گے ان کو کھانا پلانا بھی تو ہے نا، ان کو کوئی دیہڑی بھی تو دینی ہے نا. تو چلے 2 سے 3 لاکھ کو چھوڑے، 1,00,000 وہ لگا لیں. تو یہ تقریباً 2.5 کروڑ روپے کا نسخہ ہے ہر قومی اسمبلی کے حلقے کے ان کے امیدوار کے لیے یا موجودہ ایم این اے کے لیے جو کہ اسمبلی سے باہر بیٹھا ہوا ہے. تو وہ 2.5 کروڑ روپیہ جو کہ خود کمائی کرنے کے لیے اسلم اقبال کی طرح پارٹی میں آیا ہوا ہے، وہ 2.5 کروڑ روپے پلے سے خرچ کر دے گا، ٹھیک ہے. اور پارٹی کے مستقبل کا جسے کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی یقینی کی صورتحال نہیں ہے، تو وہ جو ہے وہ بڑے سکون سے یہ 2.5 کروڑ روپیہ عمران خان کے اوپر وار کے پھینک دے گا آپ کے خیال کے اندر، اور خجل اس میں الگ ہونا ہے. اب دوسری خبر جو آئی ہے اس حوالے سے کہ نہیں، اس نے 6,000 بندے نہیں کہا، اس نے 1,000 بندے کہا ہے. 1,000 بندہ بھی جو ہے وہ اس کے لیے 20 بسوں کی ضرورت ہے. اور یہ بھی کوئی نسخہ بنتا ہے کوئی 1 کروڑ روپے، مطلب کہ اگر وہ خرچہ ورچہ سب کا ڈال لیں تو یہ کوئی 50 لاکھ کا تو خرچہ بن جائے گا نا، کم از کم کی بات کر رہا ہوں. یعنی 50 لاکھ روپے وہ بیٹھے بٹھائے عمران خان صاحب کے ایک وینچر پہ وار دے جس کا کوئی مستقبل کا نہیں پتہ. دماغ خراب ہے آپ کا، ٹھیک ہے. جنرل الیکشن میں کیوں نہ لگائے وہ، اور وہ جنرل الیکشن کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اب نہیں یہ کام کرے گا، ٹھیک ہے. تو اس لیے بھائی جان میرا مطلب ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوا، ناس گیا جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لانگ مارچ سے بھی دوڑ گیا ہے. کیا ہوگا مستقبل کے اندر؟ عمران خان صاحب کو فیس سیونگ چاہیے. میں اب وہ بات دہرانا نہیں چاہ رہا، آرمی پبلک سکول والی، لیکن بہرحال میرے بات سمجھ تو گئے ہیں نا. اس وقت فیس سیونگ مل گئی تھی ان کو اس طرح کی فیس سیونگ چاہیے. اللہ نہ کرے ان کو کوئی اس طرح کی فیس سیونگ ملے. اس وقت اگرچہ طالبان گھسائے ہیں کے پی کے اندر اور ان کے لوگ ان کو بھتہ دے رہے ہیں، جو طالبان کو بھتہ دے رہا ہے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں بچے کہ وہ عمران خان کے لیے بسوں کا انتظام کرے اس کے دھرنے کے لیے. ہاں کے پی کے اندر جو ان کے پیڈ لوگ ہیں ان کو بہرحال انہوں نے تربیت شبیت جو دی ہوئی ہے تباہی بربادی پھیرنے کے لیے، وہ بہرحال رہ دی ہیں کیونکہ ان کو سال کے 12 مہینے تنخواہ ملتی ہے، وہ سیزنل امپلائیز نہیں ہیں. تو وہ آئیں گے، ان سے نپٹنے کے لیے رانا ثناء اللہ نہیں، حکیم ثناء اللہ لیل پوری ہی کافی ہے. تو یہ ہے جی صورتحال. کرکس کیا ہوا؟ نیازی پھر نس گیا جی، ٹھیک ہے. جو جنگ میں مارا جائے شہید، جو بچ جائے وہ غازی، جو دوڑ جائے وہ عمران احمد خان نیازی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.